حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والأحلها رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد۔ عزیزان گرامی، سورہ کہف کی آیتوں کی تفسیر آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے۔ اس وقت جو ہے آپ کے سامنے 30واں ایپیسوڈ یعنی نمبر 23 آپ کے سامنے پیش کرنا ہے۔ آیت نمبر 50 ہے، جس میں پروردگار اس طرح سے ارشاد فرماتا ہے کہ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ فَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا۔ بہرحال جو ہے یعنی یہ آیت کریمہ آیت نمبر 50 ہے، جس میں پروردگار جو ہے جناب آدم علیہ السلام کے سجدے کا وہ واقعہ جو ہے بیان کر رہا ہے اس آیت کریمہ میں، کہ پروردگار کہہ رہا ہے کہ جب ہم نے ملائکہ سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، سب ملائکہ سے اسجدوا لآدم، یعنی سب لوگ سجدہ کرو آدم کے لیے، تو فسجدوا یعنی سب نے سجدہ کیا، الا ابلیس مگر ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، یعنی ابلیس کے علاوہ سب نے سجدہ کیا، کہ کان من الجن، وہ ابلیس جو تھا وہ جنات میں سے تھا، ہے نا، جن میں سے تھا، جنات میں سے تھا۔ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ، پھر تو اس نے حکم خدا کی سرتابی کی، یعنی فسق معنی یعنی سرتابی کرنا، مخالفت کرنا، اللہ کے امر کی اس نے مخالفت کی۔ فَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِي، اور پس نتیجہ کیا ہوا کہ ان لوگوں نے تو کیا تم لوگ یعنی چھوڑ کر شیطان اور اس کی اولاد کو اپنا سرپرست بنا رہے ہو۔ یعنی اب پروردگار کہہ رہا ہے کہ دیکھو ہم نے آدم کے لیے سجدہ کرنے کے لیے سب کو حکم دیا، سب نے سجدہ کیا، لیکن ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ اب ابلیس جو تھا وہ جناتوں میں سے تھا، یعنی جن میں سے تھا، اور اس کے بعد جو ہے یہ اپنے پروردگار کے امر کی روگردانی کی، سرتابی کی اور مخالفت کی۔ پس پروردگار کہہ رہا ہے کہ تم لوگ جو ہے شیطان کو وذریتہ، ان کی اولاد کو، یعنی شیطان کی اولاد کو میرے علاوہ سرپرست بناتے ہو، اپنا سرپرست بنا رہے ہو۔ وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ، یہ جو ہے یہ سب کے سب جو ہے تمہارے دشمن ہیں۔ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا، یاد رکھنا کہ یہ تو ظالمین کے لیے بدترین بدل ہے، ظلم کرنے والوں کے بدلے میں جو ہے شیطان کو اولیاء بنا لینا، یہ جو ہے اصلاً صحیح نہیں ہے، کیونکہ اللہ یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ میں خالق ہوں، میں پروردگار ہوں، میں نے حکم دیا ہے کام کرنے کے لیے، تو وہ کام انجام پانا چاہیے۔ اب آپ غور کیجئے، یہ جو ہمارے سامنے جو ہے یعنی شیطان اور جناب آدم کا واقعہ جو ہے کہتے ہیں مختلف یعنی سوروں میں اور مختلف انداز سے پروردگار جو ہے یعنی بیان کر رہا ہے۔ شروع میں بیان کیا، درمیان میں ابھی سورہ کہف میں بیان کر رہا ہے، آخر یہ کیوں بیان کر رہا ہے؟ یہ اصل میں جو ہے بتانا چاہ رہا ہے پروردگار کہ دیکھو شیطان جو تھا وہ اس نے ایک سجدہ نہیں کیا بس خالی۔ اچھا مسئلہ کیا ہے؟ ایک سجدے کی بات نہیں ہے، بات یہاں پہ روگردانی کی ہے، بات یہاں پہ مخالفت کی ہے، بات یہاں پہ سرتابی کی ہے، کہ اللہ کے حکم کی سرتابی کی اس نے۔ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ، پر اس نے سرتابی کی ہے اللہ کے اللہ اور پروردگار کے جو پروردگار ہے اس کے حکم کی سرتابی کی ہے، مخالفت کی ہے۔ تو اب آپ غور کریں کہ ایک سجدہ نہ کرنا معیار نہیں ہے، معیار ہے حکم کی تعمیل، حکم کی مخالفت۔ اگر کسی نے جو ہے حکم کی مخالفت کی ہے، چاہے ایک ہی امر میں جو مخالفت نہ ہو کیوں نہ ہو، لیکن وہ مخالفت کہا جائے گا، فاسق کہا جائے گا اس کو، فاجر کہا جائے گا اسے،
کبھی کبھی جو ہے ایک چھوٹا سے جو ہے حکم کو نہ ماننا، چھوٹے حکم کو نہ ماننا انسان کے لیے جو ہے گمراہی کا سبب بنتا ہے۔ وہی شیطان کا جو ہے واقعہ کہ جناب آدم کو جب یعنی اللہ نے بنا دیا، ان کو خلق کر دیا، تو پھر اللہ نے جو ہے کہا سب سے کہ تم آدم کے لیے سجدہ کرو۔ اچھا سب نے سجدہ کیا ہے نا، ابلیس نے جو ہے سجدہ نہیں کیا۔ اچھا مسئلہ کیا ہے کہ اللہ بھی جو ہے واضح کرنا چاہتا ہے یہ نہیں، ورنہ جو ہے کیا ہے کہ دنیا والے یہی کہتے ہیں کہ ایک سجدہ تو نہیں کیا تھا، اس کو رجیم بنا دیا، لعین بنا دیا۔ نہیں، اللہ جو ہے حجت تمام کر رہا ہے۔ اس نے کہا کہ ما منعک اللہ تسجد، اے شیطان، اے ابلیس، تجھے کیا ہو گیا تھا؟ کون سی چیز رکاوٹ بن گئی تھی، کون سی چیز مانے بن گئی تھی جو تم جو ہے کہتے کہ اس کی مخالفت کر رہے تھے، یعنی اللہ کے حکم کی مخالفت کی تم نے سجدہ نہیں کیا۔ ما منعک اللہ تسجد، کیوں نہیں سجدہ کیا تم نے؟ کیا وجہ تھی؟ کیا مانے رکاوٹ پیدا ہو گئی؟ تو آپ غور کیجئے کہ اچھا ٹھیک ہے، یہ کہہ سکتا تھا کہ پروردگار تو میں تو تیرا سجدہ کرتا ہوں، اس کا سجدہ کیوں کروں؟ اچھا چلیے تب بھی سے بات چاہے تو ہو سکتا بن جاتی ہے نا۔ یعنی اس نے کیا کہا کہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، پروردگار تو نے جو ہے آدم کو مٹی سے پیدا کیا اور مجھے آگ سے پیدا کیا ہے۔ تب آپ دیکھیے اللہ کو وہ خالق مان رہا ہے، یہ بھی آپ غور کیجئے گا مسئلے کی طرف۔ یعنی اللہ کو وہ خالق، خلق تو نہیں کہا نا، یہ تو نہیں کہا کہ کسی نے پیدا کر دیا، نہیں کہا خلقتنی من نار، تو نے مجھے جو ہے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے پیدا کیا۔ یعنی اس کے نظر میں یہ تھا کہ مٹی جو ہے پستی کی طرف جاتی ہے اور آگ جو ہے بلندی کی طرف جاتی ہے، تو وہ سمجھا کہ میں بڑا ہوں، میں جو ہے کہتے کہ یعنی اعلیٰ ہوں، تو یہ دماغ میں جو بیٹھ گیا وہ جو ہے غلط ہے۔ پھر اس کا جو ہے پروردگار نے اتنا ہی نہیں، اس کے بعد جو قرآن میں آپ پڑھیے تو یہ بھی تذکرہ پایا جاتا ہے فَأَبَا وَاسْتَكْبَرَ۔ ابا مانے کیا ہوتا ہے؟ ایبا، انکار کرنا، مخالفت کرنا، روگردانی کرنا، وَاسْتَكْبَرَ، مستکبر بننا، متکبر بننا، مغرور بننا، غرور پیدا کرنا، گھمنڈی بننا، گھمنڈ پیدا کرنا، یہ ہے مراد۔ تو یعنی اللہ یہ واضح کر دینا چاہ رہا ہے کہ دیکھو شیطان نے سجدہ نہیں کیا، ایک سجدے کی بات نہیں ہے، بات یہاں پر ایبا کی ہے، انکار کی ہے، مخالفت کی ہے، سرتابی کی ہے، اور یعنی متکبر بنا ہے، مستکبر بنا ہے، اپنے کو بڑا سمجھ رہا تھا۔ استکبرہ مانے ہوتا ہے اپنے کو بڑا سمجھنا، جبکہ بڑا نہیں ہے، بڑا سمجھنا۔ کہا خلقتنی من نار، تو نے آگ سے پیدا کیا مجھے۔ اچھا مسئلہ کیا ہے؟ اتنا ہی نہیں، اس کے بعد جب یہ پروردگار نے یہ کہہ دیا، اس کے بعد پروردگار نے کہا کہ تو جا میری بارگاہ سے بھاگ جا، اور تجھے جو ہے رجیم قرار دیا گیا۔ رجیم مانے ہوتا ہے جس کو بھگا دیا جاتا ہو، راندے شدے، جس کو بھگا دیا گیا ہو، جھڑک دیا گیا ہو، اسے جو ہے رجیم کہتے ہیں۔ تو شیطان کو جو ہے پروردگار نے جھڑک دیا، بھگا دیا اپنی بارگاہ سے۔ اتنا ہی نہیں، اس کا شیطان جو ہے بھاگ جاتا نہیں، اس نے کہا پروردگار مجھے تو مہلت دے دے۔ اب آپ دیکھیں مہلت دے دے، تب آپ دیکھیں کیا کہہ رہا ہے وہ؟ خلقتنی، خالق مان رہا ہے اللہ کو، اور پھر کہہ رہا ہے کہ پروردگار مجھے مہلت دے دے۔ تو رب بھی مان رہا ہے، غور کیجئے گا، خالق بھی مان رہا ہے اللہ کو، رب بھی مان رہا ہے اللہ کو۔ پھر دیکھیے آپ، پھر اس کے بعد جب پروردگار نے کہا کہ جا تجھے وقت معلوم تک میں نے فرصت دی اور وقت دیا، مہلت دی، تو وہ کہتا ہے کہ دعا مانگتا ہے اور کہ مجھے مہلت دے دے، تو پروردگار نے مہلت دے دی۔ اچھا ٹھیک ہے، مہلت مل گئی۔ اب اس کے وقت معلوم یعنی پتہ نہیں کب تک ہے، وقت وہ اللہ جانتا ہے وقت معلوم کیا ہے۔ اس کے بعد جو ہے اس نے کہا کہ تیری عزت و جلالت کی قسم، اب یہاں غور کریں آپ، اللہ کی عزت و جلالت کی قسم کھا کے کہہ رہا ہے کہ تیرے بندوں کو میں بہکاؤں گا، میں تیرے صراط پہ بیٹھوں گا، تیرے راستے پہ بیٹھوں گا، تیرا صراط تیرا میں ہوتا راستہ، تیرے راستے بیٹھوں گا۔ یعنی جہاں جہاں اللہ کا راستہ ملے گا، صراط خدا ملے گا،
وہیں پر شیطان بھی ملے گا. یعنی اس نے قسم کھائی ہے, اللہ کی عزت و جلالت کی قسم کھائی ہے کہ پروردگار میں تیرے راستے بیٹھوں گا, جو تیرا راستہ ہوگا وہاں سے میں بہکاؤں گا سب کو, تیرے بندوں کو بہکاؤں گا. لیکن جو مخلصون ہوں گے, جو مخلصین ہوں گے, جو مخلص بندے ہوں گے, ان کو میں نہیں بہکاؤں گا. یعنی کیا مطلب؟ جو مخلص بندے ہوں گے وہ بہک ہی نہیں سکتے. میں جناب غالباً جو ہے یحییٰ کے پاس جو ہے شیطان آیا تھا, تو جناب یحییٰ نے جو ہے شیطان سے سوال کیا تھا کہ تو بندوں کو بہکاتا ہے, لیکن جو ہے یہ بتا کہ کہاں پر زیادہ تو کامیاب ہو جاتا ہے. تو کہا میں ایک وہ جگہ کامیاب ہوتا ہوں جب ایک مومن جو ہے غصہ کرتا ہے, تو غصہ کرتا ہے تو میں جو ہے اس کو بہکاتا ہوں, اور غصے میں جو ہے میں جلدی کنٹرول کر لیتا ہوں, غصے کو بھڑکاتا ہوں, غصے کے آگ کو بھڑکاتا ہوں, اور اس میں جو ہے اس کے دماغ میں بھرتا رہتا ہوں, نتیجے میں وہ جو دل میں آتا ہے وہ کرتا رہتا ہے, میں اس میں قابو پا لیتا ہوں غصے کے وقت. اسی لیے جو ہے یعنی کہا گیا الغضب مفتاح کل شر, غصہ اور غضب جو ہے ہر شر کی چابی ہے, باقاعدہ روایتوں موجود ہے. تو شیطان جو ہے باقاعدہ غصے کے وقت جو ہے انسان کو کنٹرول کر لیتا ہے, اپنے ڈائریکشن پہ چلاتا ہے, جو وہ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے. اسی لیے جو ہے یعنی غضب کو, غصے کو جو ہے جند الشیاطین بھی کہا گیا ہے, شیطان کا لشکر, یعنی شیطان کا ذریعہ, جس کے ذریعے وہ جو ہے بہکا سکتا ہے, غصے کے ذریعے. پھر جو ہے دوسری بات کہتا ہے کہ جب ایک عورت اور ایک مرد تنہا بیٹھے ہوں تب میں جو ہے ان کے دونوں میں جو ہے اس طریقے سے جو ہے گناہ کرنے کو وادار کرتا ہوں کہ وہ تنہا ہوتے ہیں, آخر میں گناہ کر ڈالتے ہیں. تنہا اگر جو ہے ایک عورت ایک مرد بیٹھے ہوں دونوں, کیونکہ ہم جو ہے دماغ میں گناہ ڈالتے ہیں اور گناہ وہ کر بیٹھتے ہیں. تیسری وہ جگہ ہے جب دو مومن آپس میں بحث کرنے, جھگڑا کرنے لگتے ہیں, مار پیٹ نوبت آتی ہے, تب میں جو ہے اس میں کود پڑتا ہوں, اور تیل میں آگ ڈالنے کی, یعنی آگ میں تیل ڈالنے کی, میں یوں کہیے کہ آگ جل رہی ہو اس میں تیل ڈالنے کا کام میں کرتا ہوں, یعنی بھڑکانے کا کام کرتا ہوں. یوں سمجھ لیجیے جھگڑے کی آگ بھڑکاتا ہوں میں, آپس میں جو ہے نا اتفاقی پیدا ہوتی ہے, مار پیٹ کی نوبت آتی ہے, اور ایک دوسرے سے الگ کر دیتا ہوں ان کو. تو وہی جو ہے مسئلہ یہاں پہ پروردگار کہہ رہا ہے کہ وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ, یہ تمہارے لیے کھلم کھلا دشمن ہے, عدو ہے, دشمن ہے, تم اس کو اپنا سرپرست مانتے ہو. آپ دیکھیں یہی مسئلہ ہے کہ شیطان کو اگر ولی اور سرپرست مان لیا کسی نے, تو وہی مسئلہ ہے کہ انسان کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا, کیونکہ وہ غلط راستے پہ لے جائے گا. قرآن خود کہتا ہے اِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ, شیطان کا کام یہ ہے کہ وہ فحشا و منکر کی طرف لے کے جاتا ہے نا, یعنی فحشا و منکر کی طرف دعوت دیتا ہے, فحاشی کی طرف لے جاتا ہے, غلط کام کی طرف لے جاتا ہے, منکر جو اللہ نے منع کیا اس کی طرف لے جاتا ہے. اور ظاہر سے بات ہے اس سے اگر بچنا ہے فحاشی سے, اور کہتے کہ آپ کے منکر سے, تو ہمیں ایک راستہ قرآن نے اور بتایا ہے جو ہمیں گمراہی سے جو ہے نکالنے کا کام کرے گا. وہ راستہ وہ ہے نماز کا راستہ. اللہ کہہ رہا ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر. دیکھا آپ نے مقابلے میں نماز بے شک جو ہے برائیوں اور بے حیائیوں سے روکتی ہے, اور شیطان کا کام یہ ہے کہ برائیوں اور بے حیائیوں کی طرف لے جانا. تو بات دیکھیں ایک دوسرے کے مقابل میں ہے. جو نمازی ہوگا وہ شیطانی کام نہیں کرے گا, اس کے اندر شیطنت پیدا نہیں ہو سکتی, کیونکہ قرآن نے خود کہا ہے کہ جو شخص بھی یعنی گناہ کرتا ہے اس کے دماغ سے شیطان یاد خدا کو ہٹا دیتا ہے. اور نماز جو ہے وہ نماز جو ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر, اور یعنی یہاں تک کہا پروردگار کی یہ ذکر اکبر ہے. یہ نماز جو ہے ذکر اکبر ہے, یعنی بہت بڑا ذکر ہے نماز, کیونکہ نماز میں انسان کا دماغ بھی, انسان کی زبان بھی, انسان کا ہاتھ بھی,
انسان کا پیر بھی، انسان کا پورا جسم جو ہے اللہ کے لیے قدم آگے بڑھا رہا ہے. بھائی رکوع کر رہا ہے، سجدے میں گیا، کھڑا ہوا، اللہ اکبر کہا، یعنی زبان بھی چل رہی ہے، اس کا ہاتھ بھی چل رہا ہے، سب کچھ، یعنی سمجھ لیا کہ انسان عملاً اللہ کی یاد میں رہتا ہے، اس لیے ذکر اکبر کہا گیا ہے. پھر اس کے اللہ نے ایک جملہ اور کہا جلدی صاحب کے سامنے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ ہو جاؤ، جان لو کہ اللہ کی یاد سے دل مطمئن ہوتا ہے، اطمینان قلب حاصل ہوتا ہے. تو اطمینان قلب حاصل ہوتا ہے تو آپ غور کریں کہ مطمئن ہوتا ہے انسان اللہ کے ذکر سے. اور پھر قرآن نے کہا کہ جس کے دل مطمئن ہو جائے، جس کا قلب مطمئن ہو جائے، اس کے لیے خطاب پروردگار ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ پلٹا، اے نفس جو اطمینان حاصل کر چکا ہے پلٹا، میں تجھ سے راضی، تم مجھ سے راضی، راضیۃ مرضیہ، آجا میرے بندوں میں داخل ہو جا، آجا میری جنت میں داخل ہو جا. یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، یعنی تو بھی راضی اور میں بھی راضی. تو آپ دیکھیے گا یہ بہت اہم پہلو ہے جس سے اللہ بھی راضی ہو جائے اور بندہ بھی راضی ہو جائے. تو بہرحال جو ہے شیطان ایک ماہ رمضان جو چل رہا ہے، ہمارا رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، اسی لیے اللہ نے جو ہے شیطان کو زنجیروں میں جکڑ دیا ہے. نبی نے کہا ہے خطبہ شعبانیہ میں کہ اس مہینے میں شیطان کو زنجیروں میں جکڑ دیا گیا ہے. تم اللہ کے بارگاہ میں دعا مانگو اس مہینے میں کہ تم پر شیطان مسلط نہ ہونے پائے. تو یاد رکھیے گا یہ ایک مہینے شیطان زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے، قید و بند میں ہے، وہ کچھ نہیں کر سکتا. اب ہمیں جو ہے وہ تمام امور انجام دینا ہے جو اللہ کے لیے قدم آگے بڑھے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ ہم لوگ جو ہے کوششیں کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ ذکر الہی میں نمازیں پڑھنا، روزہ رکھنا ہے نا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے قرآن کی تلاوت کرنا، یہ سب چیزیں ہمارے پاس ہونی چاہیے. بہرحال جو ہے اب آپ غور کریں کہ یعنی بعض مفسرین کا خیال ہے، یعنی یہ بھی خیال ہے کہ یہ ایک اشارہ ہے نا، کہ ملائکہ حکم خدا سے سرتابی نہیں کرتے. جو ملائکہ ہوتے ہیں، جو ملک ہوتے ہیں، وہ ہمیشہ جو ہے حکم کی تعمیل کرتے ہیں، سرتابی نہیں کرتے. اور ابلیس کے سرتابی کی وجہ یہ ہے کہ وہ قوم جن میں سے تھا، جنات میں سے تھا، تعلق رکھتا تھا. اور ابلیس کو حکم خدا اس لیے شامل ہو گیا تھا کہ اس نے ملائکہ کے صفوں میں داخلہ لیا تھا، یعنی خود داخل ہو گیا، مطلب داخلہ لیا تھا، مطلب داخل ہو گیا تھا، اور خود اپنے حکم خدا کا مصداق بنا لیا تھا. اور ایسا نہیں بھی تھا تو اسے متکبرانہ انداز سے گفتگو نہیں کرنی چاہیے تھا، یعنی تکبر نہیں کرنا چاہیے، جو ابھی ہم نے آپ کو بتایا، ہم نے مغرور نہیں ہونا چاہیے تھا کہ خالق سے اس لہجے میں بات کرنا خود ہی جرم ہے. حکم خدا شامل ہو یا نہ ہو، اللہ کے سامنے جو ہے سرتابی کرنا یہی جو ہے بہت بڑا جرم ہے. اللہ کی مخالفت نہیں کرنا چاہیے. اللہ حاکم ہے، احکم الحاکمین ہے. شیطان کی ذریت سے مراد جو ہے اس کے چیلے ہیں اور اس کے پیروکار ہیں، جس کی طرف مختلف مقامات پر اشارہ کیا گیا ہے. آئیے مل کے بارگاہ میں پروردگار ہمیں جو ہے اس راستے پر جس میں تیری مرضی شامل حال ہو جائے. پروردگار امام کے آوان انصار میں شمار فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.